اسحاق ڈار نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کو درست قرار دے دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے امریکہ میں بیٹھ کر قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کینگرو کورٹ سے سنائی جانے والی 86 سالہ سزا کو درست قرار دے کر پوری قوم کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے۔ کیا یہی ہے ہماری غیرت؟ کیا یہی ہے انصاف؟ ان کا یہ غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان نہ صرف پاکستان کے ریاستی موقف کی کھلی نفی ہے بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کے جذبات کی صریحاً توہین بھی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومتی نمائندے عوام کے درد و غم سے یکسر بے خبر ہو چکے ہیں اور صرف بین الاقوامی خوشنودی کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ محض ایک روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی سے ملاقات کر کے قوم کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی، لیکن اس ملاقات کی تصویر ابھی سوشل میڈیا پر گردش ہی کر رہی تھی کہ اگلے دن نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں ایسا بیان دے دیا جس نے پوری قوم کے جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے امریکی تھنک ٹینک سے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کو سزا امریکی قانونی طریقہ کار کے تحت ہوئی اور پاکستان اس سزا کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی عدالت جو انصاف سے زیادہ طاقت کی زبان بولتی ہو، جہاں نہ شفافیت ہو نہ انسانی حقوق کا لحاظ، کیا اسے قانونی طریقہ کار کہنا مناسب ہے؟ جس عدالت نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک کمزور مسلمان خاتون کو سزا سنائی، کیا اسے ایک پاکستانی وزیر درست کہہ کر خود اپنی قومی غیرت کا سودا نہیں کر رہا؟ کیا یہی ہے ہماری غیرت؟ کیا یہی ہے انصاف؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ امریکی جیلوں میں جو سلوک روا رکھا گیا وہ انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ ان پر لگائے گئے الزامات مشکوک، عدالتی کارروائی غیر شفاف اور سزا انتہائی غیر متناسب تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ کے ماہرین اور غیر جانبدار مبصرین اس فیصلے کو انصاف کا قتل قرار دے چکی ہیں، لیکن افسوس آج پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین عہدیدار اسی فیصلے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اس بیان کے ذریعے اسحاق ڈار نے نہ صرف قوم کی بیٹی کی قربانیوں کو رون ڈالا بلکہ پاکستان کے اس تاریخی موقف کی بھی نفی کر دی جو ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف رہا ہے۔ قوم آج یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے، کیا ہم نے ڈاکٹر عافیہ کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا ہے؟ کیا امریکہ کی خوشنودی کے بدلے ہم اپنی بیٹیوں کا سودا کرنے لگے ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ محض ایک قیدی نہیں بلکہ وہ پاکستان کی غیرت، عزت اور قومی اہمیت کی علامت ہیں۔ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو تسلیم کرنا ہماری خود مختاری کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وقت ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر مطالبہ کرے کہ حکومت سنجیدہ، جرأت مندانہ اور عملی اقدامات کرے، نہ کہ ایسے بیانات دے جو ہماری قومی زخموں کو مزید گہرا کر دیں۔ عافیہ صدیقی آج بھی امید کی نگاہ سے وطن عزیز کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہے، کیا میرا وطن مجھے بھول گیا ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا اور اپنی مظلوم بیٹی کو واپس لانے کے لیے میدان عمل میں آنے کا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے یہ مکمل طور پر جو عوامی جذبات ہیں، اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے اپنا موقف رکھتی آ رہی ہے اس کے مکمل طور پر نفی کر رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا بیان واپس لیں یا پھر اس کی تردید کریں کہ کس طرح سے ان کے جو بیان ہے اس کو کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اسحاق ڈار صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ حکومت کا آج بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر کیا موقف ہے۔ کیا حکومت پاکستان مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 86 سالہ قید کو تسلیم کر چکی ہے یا پھر ابھی بھی اقدامات کر رہی ہے؟ لیکن یہ سوال ابھی حکومت سے پوچھنے باقی ہیں۔ یہ اس وقت تمام سوالات سامنے آئیں گے جب آپ اور میں بولیں گے۔ کیا حکومت ان تمام معاملات میں سنجیدہ ہے؟ اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو حکومت کو سنجیدہ لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ آواز بلند کریں۔ آپ آواز بلند کریں، میں آواز بلند کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے حکومت پاکستان کچھ نہ کچھ کر سکے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے پاکستان خبر کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔